السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے سارے فرقے کافر، یعنی سارے مسلمان کافر، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یعنی مسلمانوں کے سارے فرقے اور تمام مسلمان کافر۔ اب یہ تمام مسلمان کافر یہ کہنے کی جرت کس کو ہوئی؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بڑی ہی ایک دردناک عظیم داستان بیان کی جاتی ہے، اور جس کے بارے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پاکستان بننے سے پہلے سن 1890 کے قریب یہ واقعہ ہوا۔ لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا، پرتاب نامی اخبار، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ایڈیٹر تھا وہ بذات خود ہندو تھا اور خود ہی اس کے معاملات کو لے کر چلانے والا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ صبح اخبار نکلا اور اس پر لکھا ہوا تھا سارے مسلمان کافر۔ مسلمانوں نے اس کو گھیر لیا، گھیرا تنگ ہو گیا، اور بالآخر مجسٹریٹ اور اسی طرح دیگر وہاں کا جو عملہ تھا سرکاری طور پر وہ اکٹھا ہوا، اور انہوں نے مسلمانوں کو یقین دہانی کروائی کہ انگریز کمشنر نے فوراً پولیس طلب کرنے کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ یہاں پر ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، لیکن یہ مقدمہ عدالت میں لے کر جانے دیں۔ مسلمان انتظار میں تھے، عدالت میں مقدمہ گیا، اور وہاں جا کر اس شخص کو جو ہندو تھا، پرتاب نامی مشہور تھا جس نام سے، اس کو وہاں پر لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا غلطی سے اخبار پر لکھا تو نہیں گیا سارے مسلمان کافر؟ اس نے کہا نہیں۔ کسی اور نے تو نہیں لکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر لکھا ہے، اور میرے علاوہ کوئی اخبار پر لکھ بھی نہیں سکتا، میں اس کا مالک ہوں، میں ایڈیٹر ہوں۔ بالآخر مسلمانوں کی طرف سے آوازیں آئیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا جی میں ثبوت دیتا ہوں، آپ ثبوت لیجئے۔ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے ثبوت دیجئے۔ اس نے کہا اگلی پیشی پر آئے تو وہاں پر اس نے کہا کہ لیجئے جناب، یہ فلاں قبرستان والی مسجد کا مولوی، اور یہ فلاں وہاں پر بازار والی مسجد کا مولوی، اور یہ فلاں امام بارگاہ کا مولوی، اور یہ درمیان میں آنے والی مسجد کا مولوی، 4 مساجد کے مولوی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ لا کر کھڑے کر دیے، اور کہا کہ الگ الگ ان سے پوچھئے آپ اپنے امام، اقوال اور اسی طرح سلف و صالحین، فقہ، قرآن و سنت جو کچھ بھی یہ پڑھتے ہیں ان کے مطابق کیا ان کے مذہب میں، ان کے فرقے میں ان کا اپنا مسلک، یعنی اہل حدیث کے علاوہ باقی مسلمان ہیں؟ بریلوی سے پوچھئے، بریلوی سے علاوہ باقی مسلمان ہیں۔ اسی طرح دیوبندی سے پوچھئے کیا باقی مسلمان ہیں، شیعہ سے پوچھئے کیا باقی مسلمان ہیں۔ سبھی سے الگ الگ پوچھا گیا، ایک لمبی تمہید ہے، یہ لمبی کہانی ہے، چلتی گئی، سبھی سے پوچھتے گئے، سبھی نے ایک دوسرے کو کافر کہا، چاروں فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا، اور بالآخر پرتاب نے بڑے فخر سے اپنی گردن اٹھائی اور وہاں پر انگریز کمشنر کو کہا کہ جناب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور کانوں سے سنیے اور سارا کچھ ملاحظہ کیجیے، اب مجھے بتائیں ان کے اندر سے مسلمان کون ہیں۔ تو لہٰذا سبھی کی گفتگو سننے کے بعد عدالت سے یہ فیصلہ جاری ہوا کہ فی الفور پرتاب بابو کو یہاں سے بری و ذمہ کر دیا جائے اور اس کا اخبار پھر سے جاری ساری کر دیا جائے، لہٰذا مسلمانوں کے تمام فرقے وہ کافر ہیں، اور یہ اپنی گفتگو میں سچا ہے، ثبوت لا کر انہوں نے پیش کر دیے ہیں۔ ناظرین حاضرین، یہ واقعہ تقریباً طویل عرصے سے یہ سنتے آ رہے ہیں مختلف علماء سے، اور مختلف بڑے بڑے مقرروں سے، بڑے بڑے سکالر سے، بہت کچھ ایسا کہ جو ہمارے کان سننے کے لیے حیرانگی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ کیسا واقعہ ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے، یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھا کہ یہ حقیقت میں کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک فرضی کہانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اخبار کبھی بھی لاہور سے نہیں نکلا۔ پوری تاریخ لاہور کی اٹھا کر دیکھ لیں، جس مصنف نے بھی لاہور کے اوپر گفتگو کی ہے وہاں پر پرتاب نامی اخبار آپ کو بالکل نہیں ملے گا۔ ہاں، پرتاب نامی اخبار اگر نکلا تھا، کہاں سے نکلا تھا؟ یہ اتر پردیش کے شہر کانپور سے نکلا تھا۔
اس کا لاہور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اخبار 1913 سے لے کر 1931 تک نکلا کرتا تھا، اور اس کا مصنف گنیش ودیارتھی عرف پرتاپ بابو، جو کہ سن 1890 سے لے کر 1931 تک اس کا مالک بھی رہا، چیف ایڈیٹر بھی رہا۔ لہٰذا کسی ہندو نے بھی لاہور میں کھڑے ہو کر نہ ثبوت دیے اور نہ ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں سے کسی نے کوئی ایسا واقعہ پیش کیا کہ جس کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہا ہو۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر دوری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات من گھڑت کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میں تمام حاضرین سامعین کو یہ درخواست کروں گا کہ کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے کوشش کریں اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ رہی بات مسلمانوں کو کافر کہنے والے، اگر کوئی کہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ کوئی شخص جب اپنے بھائی کو کافر کہتے ہیں، کسی کو کوئی کافر کہتا ہے، یعنی غصے کے اندر آ کر آپس کے اندر لڑ پڑیں اور کوئی کسی کو کافر کہہ دے، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے، یعنی جس کو کافر